نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم۔ معزز و محترم سادات کرام، علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کے پاکیزہ، لاریب اور بے عیب کلام سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو الفاظ تو مختصر ہیں مگر معنی کا سمندر ہے۔ الفاظ تو مختصر ہے مگر معرفت کا بحر و بے قرار ہے۔ الفاظ تو مختصر ہے مگر عبد اور معبود کا حسین تعلق نظر آتا ہے۔ الفاظ تو مختلف ہیں مگر وصف و موصوف کا بکمال تعلق نظر آتا ہے۔ ارے الفاظ مختلف ہے مگر ذاکر و مذکور کا ایک حسین تعلق نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي پہلا لفظ ہے، اذکرکم دوسرا لفظ ہے۔ پہلے لفظ میں امر ہے، دوسرے لفظ میں اجر ہے۔ فَاذْكُرُونِي میں مقام ذکریت ہے اور فَاذْكُرُونِي میں اذکرونی میں مقام مذکوریت ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے مقام محبت کہتے ہیں، اور جب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے مقام محبوبیت کہتے ہیں، پھر اسے مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ ارے جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو پھر وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، پھر وہ رب کا پیارا کہلاتا ہے، وہ محمد رب کا پیارا کہلاتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندے کا ذکر عام کرے، چرچا کرے تو پھر وہ سب کا پیارا کہلاتا ہے، پھر وہ پوری کائنات کا پیارا بن جاتا ہے۔ آئیے سامعین محترم، آئیے اس بندگان خدا میں، محبوب الہی میں اس عظیم بندے کا ذکر کرتے ہیں جو رب کا بھی پیارا ہے، جو سب کا بھی پیارا ہے، جو رب کا بھی محبوب ہے، جو سب کا بھی محبوب ہے۔ ارے اسے کون کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جو رب کا بھی پیارا ہے، جو سب کا بھی پیارا ہے، جو رب کا بھی محبوب ہے، جو سب کا بھی محبوب ہے؟ اسے امام حسین کہتے ہیں، اسے امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حسین رب کا، حسین سب کا۔ آج گفتگو بھی اسی نقطے پہ ہوگی کہ حسین رب کا، حسین سب کا۔ سب سے پہلا نقطہ ہے حسین رب کا۔ سامعین محترم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حسین رب کا، آیت قرآنی کا مطالعہ کیا اور قرآن سے پوچھا تو بتا حسین کس کا ہے، فیصلہ تو کر دے کہ حسین کس کا ہے۔ جب ہم نے قرآنی آیتوں کا مطالعہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں، آیت مودت میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں، آیت سلام میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں، مرج البحرین کے پردے میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام حسین مبہلہ کی آیت میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں، آیت سلام میں امام حسین دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن نے پیغام دے دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ حسین رب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا نماز سے پوچھتے ہیں حسین کس کا ہے، حسین کس کا ہے۔ قرآن نے تو فیصلہ دے دیا حسین رب کا ہے، اب نماز سے پوچھتے ہیں حسین کس کا ہے۔
صبح فجر میں 4 مرتبہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسین دکھائی دیتے ہیں. ارے ظہر میں 8 مرتبہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں امام حسین دکھائی دیتے ہیں. عصر میں 6 مرتبہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں امام حسین دکھائی دیتے ہیں. مغرب میں 6 مرتبہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں امام حسین دکھائی دیتے ہیں. عشاء میں 14 مرتبہ امام حسین دکھائی دیتے ہیں. ارے نماز نے فیصلہ کر دیا حسین رب کا ہے, قرآن نے بتا دیا حسین رب کا ہے. اب جس کی خاطر قرآن اترا کملی والے کی زبان سے سنتے ہیں حسین کس کا ہے. اب ذرا نانے کی زبان سے نواسے کا ذکر سننا ہے. نانے کی زبان مقدس سے نواسے کا ذکر سنتے ہیں. حدیث طیبہ کا لفظ لفظ گواہی دے گا کہ حسین رب کا ہے, حسین رب کا ہے. آئیے سامعین محترم اپنی پہلی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب ہم مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح کو اور رشتے کو دیکھتے ہیں تو حدیث رسول ملتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے, اب تم زمین پر اس کا انتظام کرو. ارے جس نکاح کا منتظم خود رب العالمین ہو اس نکاح کا عالم کیا ہوگا, ان ہستیوں کا عالم کیا ہوگا. یہ بات بتا دی گئی کہ حسین رب کا ہے, حسین رب کا ہے. سامعین محترم جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر ان کے نام رکھنے کو دیکھتے ہیں تو حدیث رسول گواہی دیتی ہے کہ حسین رب کا ہے. ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین, کہ بے شک اللہ نے حسن و حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا, یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا. ارے جس کا نام اللہ حجاب نور میں رکھے, ارے جس کا نام اللہ حجاب نور میں رکھے, آسمان سے زمین پر اتارے, اس معصوم کو امام حسین کہتے ہیں, اس معصوم کو امام حسین کہتے ہیں, اس معصوم کو امام حسین کہتے ہیں. تو گواہی مل گئی حسین رب کا ہے, حسین رب کا ہے, حسین رب کا ہے. سامعین محترم جب ہمارے ذہنوں میں محبت حسین کا تصور گونجتا ہے, محبت حسین کی تڑپ پیدا ہوتی ہے, تو پھر بارگاہ رسالت مآب سے جواب ملتا ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر محبت حسین کا فائدہ کیا ہے, محبت حسین کا اجر کیا ہے, آخر اس کا فائدہ کیا ہے. تو میرے رسول نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا, حسن و حسین سے محبت کرے گا, مجھ سے محبت کرے گا, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرے گا. گویا بتا دیا کہ حسین رب کا ہے. ارے جس حسین کی محبت کو تاجدار کائنات اپنی محبت قرار دے, جس حسین کی محبت کو خالق کائنات اپنی محبت قرار دیں, اسے امام حسین کہتے ہیں, اسے امام حسین کہتے ہیں. حسین رب کا, حسین رب کا, حسین رب کا. سامعین محترم اب ذرا کربلا کی دھرتی سے پوچھتے ہیں حسین کس کا ہے. آخر میں بس کربلا کی دھرتی کا ذکر کرنا ہے کہ کربلا کی دھرتی کیا کہتی ہے, حسین کس کا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے بتا دیا حسین رب کا ہے. ہم نے نماز سے پوچھا, نماز نے بتا دیا حسین رب کا ہے. ہم نے رسول خدا کی زبان سے پوچھا, بتا دیا گیا حسین رب کا ہے. اب ذرا کربلا کی دھرتی کی طرف چلتے ہیں اور کربلا کی دھرتی سے پوچھتے ہیں حسین کس کا ہے. تو کربلا کی دھرتی کا ذرہ ذرہ بول اٹھا حسین رب کا ہے, حسین رب کا ہے. سامعین محترم میرے حسین نے, آپ کے حسین نے آل محمد کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ حسین رب کا ہے. آل محمد کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ حسین رب کا ہے. علی اصغر کی قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ حسین رب کا ہے. دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے, ارملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے, نام
عسکر ہے میرا، میں ہوں علی کا پوتا جو انگلیوں پہ تیرے خیبر کو نچا دے۔ زندہ آخر میں اس مرد کلندر کے پیغام سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، جس نے فکر حسینی کے چراغ روشن کیے، جس نے فکر حسینی کے چراغ روشن کیے، جس نے محبت حسین کی خوشبو بانٹی، جس نے پیغام حسین دیا۔ ارے جس کو محب اہل بیت، جو غلام حسین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، فخر شہ ابرار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین ابن علی ہے، کرتا تھا جو سرکار کے کاندھوں پہ سواری، بے مثل وہ سوار حسین ابن علی ہے، بے مثل وہ سوار حسین ابن علی ہے، اور طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی۔ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے، خود جس کا مددگار حسین ابن علی ہے۔ استاد محترم طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے جس مشن کا سردار حسین ابن علی ہے، ہم سب کا سردار حسین ابن علی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔